العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المبين والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. صدق اللہ العظیم. محترم و مکرم حضرات علماء کرام، طلباء عزیز اور مہمانان اکرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر اور احسان ہے کہ آج اس نے اس مجلس میں اصح الکتب بعد کتاب اللہ، اس روئے زمین پر قرآن کریم کے بعد جو سب سے صحیح کتاب ہے صحیح البخاری، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ختم فرمایا. اور اخیر میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیں اللہ پاک کی دو صفات کا کثرت سے ذکر کرنے کی تلقین فرمائی: سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اللہ پاک کی منفی صفات سبحان کے ذریعے ان سب کی نفی کی گئی، اور و بحمدہ حمد کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اثباتی تعریف کی. گویا ان دونوں صفات میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب التوحید سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مختلف صفات کو ذکر کیا، اخیری بات کے اس اخیری جملے کے ذریعے آپ نے ہمیں یہ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف سبحان کے ذریعے بھی ہو اور حمد کے ذریعے بھی ہو. اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ان دونوں صفات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام صفاتوں کو یکجا فرمایا. تمام صفات اس میں جمع ہو گئی. حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہ فرماتے ہیں وبحمدہ، سبحان میں اللہ پاک کی منفی یعنی فلاں نہ ہونا یہ سب کو سبحان میں اللہ پاک نے ذکر فرمایا اور امام بخاری نے اس کو نقل فرمایا. اور حمد میں اللہ پاک کی اس بات کی جتنی تعریف ہو سکتی ہے ان تمام کو ذکر کر کے گویا ہمیں اس بات کی تلقین کی کہ کثرت سے اللہ پاک کا ذکر، اللہ پاک کی تسبیح اور تحمید یہ ہماری زندگیوں میں چین و سکون اور امن و عافیت لانے والے. آپ کے سامنے میں نے کلام پاک کی ایک آیت کی تلاوت کی جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سبح للہ. حضرت امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے قرآن کریم میں لفظ سبح ماضی کا صیغہ استعمال فرمایا، اور سورہ جمعہ میں یسبح للہ مضارع کا صیغہ استعمال فرمایا، اور ایک اور آیت میں فرمایا فسبح بحمد ربک، امر کا صیغہ استعمال فرمایا، جملہ خبریہ، جملہ انشائیہ. اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں تسبیح کو ماضی میں بھی، حال میں بھی اور مستقبل میں بھی ان آیات کے ذریعے بتلایا کہ اللہ پاک کی تسبیح و تحمید ماضی میں بھی ہو، حال میں بھی ہو اور مستقبل میں بھی ہوتی رہے. اس لیے اس کے بعد اللہ پاک نے فرمایا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. اللہ پاک کی ذات عالی بڑی زبردست ہے، غالب ہے، قادر ہے، قاہر ہے. اور ساتھ میں فرمایا الحکیم، وہ علیم، خبیر اور بصیر ہے، حکمت کے ساتھ اس کائنات میں اس کے تمام امور انجام دیے جاتے. مجھے آپ کے سامنے اللہ پاک کی ان دو صفات کے متعلق ہی گفتگو کرنی ہے، اس لیے کہ اس وقت پوری عالم میں مسلمان جن حالات سے نمٹ آزما ہے، جن پریشانیوں میں مبتلا ہے، اس میں اللہ پاک کی شان عزیزیت میں یقین کی کمی آ چکی، اور اس سے بڑھ کر اللہ پاک کی شان حکیمیت جو ہے اس میں بھی ہماری طرف سے دلوں میں وسوسے، نا امیدیاں، مایوسیاں، بے چینیاں اور بے قراریاں پائی جاتی ہے. اللہ پاک نے قرآن کریم کی مختلف آیات میں جیسے سبحان اور الحمدللہ فرمایا، اس طریقے سے العزیز اور الحمید، الحکیم، ان دونوں صفات کو قرآن کریم میں 45 آیات کے اخیر میں اللہ پاک نے ذکر فرمایا. اور اس کے ذریعے ہمیں بتلایا کہ اللہ پاک کی شان عزیزیت، اللہ پاک نے ان دونوں صفات کو 3 مواقع پر کثرت سے ذکر فرمایا. ایک ہے اللہ پاک کی نصرت اور مدد. دشمنوں کی طرف سے جب مسلمانوں پر چہار سمت سے یلغار ہو، دشمنوں کی طرف سے ان کو دسترخوان کے اوپر جس طریقے سے ٹوٹ پڑتے
ہیں اس طرح دودھ پڑنے والی شکلیں پیدا ہو. ایسے موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے غزوہ بدر کے موقع پر 4 پارے میں اور 9 پارے میں 10 پارے میں اور اسی طریقے سے سورہ فتح میں فتح مکہ کے موقع پر صلح حدیبیہ کے بعد کے احوال میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کثرت سے ان صفات کو ذکر کیا. العزیز الحکیم سورہ فتح میں تو پہلی آیت میں بھی فرمایا, تیسری آیت میں بھی, اور آگے اس کے بعد پھر اللہ پاک نے اپنی شان عزیزیت کو ذکر کیا. عزیز کس کو کہتے ہیں؟ ایسی ذات جو ہر اعتبار سے قدرت رکھتی ہے, جس کے لیے مکمل طور پر قہاریت ہو, جو ہر ایک پر غلبہ رکھتی ہو, اور جس کی طاقت اور قدرت کے آگے کائنات کی طاقتیں ہیز ہو. ایسی ذات کو کہا جاتا ہے عزیز. اللہ پاک نے فرمایا وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ. غزوہ بدر کے موقع پر اللہ پاک نے 2 آیتوں میں العزیز الحکیم کے ذریعے بدر کے اس پورے منظر کو ذکر فرمایا. إِذْ أَنْتُمْ بِالْعُدْوَةِ الْقُصْوَىٰ وَهُمْ بِالْعُدْوَةِ الرُّكْبَىٰ وَهُمْ بِالْعُدْوَةِ إِذْ أَنْتُمْ بِالْعُدْوَةِ الْقُصْوَىٰ کہ تم ایک کنارے پر تھے اور یہ دوسرے کنارے پر تھے. وَالرَّكْبُ أَسْفَلَ مِنكُمْ اور ابو سفیان کا قافلہ بیچ میں. ابو سفیان کا قافلہ بچ گیا, نکل گیا اور وہ پہنچ رہا ہے مکہ مکرمہ کی طرف. لیکن ابو جہل کو معلوم ہوا کہ مکہ مکرمہ کے راستے پر ہمارے قافلے کو مدینہ سے آتے ہوئے آگے سے روک لیا گیا ہے اور اس پر حملہ ہو رہا ہے. ایسے موقع پر ابو سفیان نے کہلوایا کہ ہمارا قافلہ بچ چکا ہے اور اب آپ واپس مکہ مکرمہ چلے جائیں. لیکن ابو جہل نے سب کو تیار کیا اور ایک لشکر جرار لے کر مکہ کے مسلمانوں پر حملہ آور ہو رہا. ایسے موقع پر اللہ پاک نے فرمایا فَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ. تفکر اور اطراحت کے ساتھ آیا. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اگر تم ان سے کوئی وعدہ کرتے اور مکہ والے تم سے وعدہ کرتے, ہو سکتا ہے کہ دونوں میں سے کوئی ایک وعدے کی پابندی نہ کرتے ہوئے شاید بدر کے میدان میں نہ پہنچ. اللہ پاک نے دونوں کو وہاں پہنچایا. حالات اس طریقے کے ہوئے مسلمان غیر ذاتی شوکتی, وہ بغیر تکلیف اور مصیبت کے جو قافلہ تھا اس کو چاہ رہے تھے, اور اللہ پاک ابو جہل اور سارے جتنے بھی کفر کے سرگنے ہیں اللہ پاک ان سب کو مدینہ منورہ کی طرف لا رہے ہیں. یوم الفرقان اللہ پاک نے فرمایا یقللکم فی اعینہم قلیلا. مجھے عجیب و غریب دوستوں اور بزرگوں, اللہ پاک نے اس غزوے کا منظر بیان فرمایا. تم مشرکین کو دیکھ رہے, ان کی تعداد تمہیں کم نظر آ رہی, تمہاری تعداد تو کم تھی ہی اور ان کو تم کم نظر آ رہے, لیکن تمہاری نگاہ میں ان کو کم کر کے رکھا ہے. یہ آیات کے ذریعے اللہ پاک فرماتے ہیں اپنے شان عزیزیت. اس لیے دوستوں اور بزرگوں, اس وقت جو حالات مسلمان اللہ پاک کی طاقت اور قدرت کے اوپر ہمارے یقین میں جو کمزوری آ گئی ہے, قرآن کریم کے ان واقعات کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں فرماتے ہیں. یہودیوں نے اعلان کیا کہ ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ چڑھا دیا, قتل کر دیا. اللہ پاک فرماتے ہیں وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا. اس جگہ پر بھی اللہ پاک نے اپنی شان عزیزی کو ذکر کیا کہ عیسائی رومی جو بادشاہ ہے اس کو ورگلایا گیا. یہودیوں کی سازشوں کے ذریعے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کے سارے اسباب مہیا ہو چکے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا. یہودیوں نے اور رومیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا. اگلی آیت میں فرمایا وَلَٰكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ. اللہ پاک ہمیں بتلاتے ہیں کہ اللہ پاک جب مدد کرنے آتے ہیں تو دشمنوں کی طاقتیں اور دشمنوں کے سارے ایجنڈے اور دشمنوں کی ساری کوششیں اللہ تبارک تعالیٰ کس طریقے سے ملیہ میز کر دیتے ہیں. ابو جہل کو لایا گیا اور یوم الفرقان کے ذریعے ان سب کے متعلق اللہ تبارک تعالیٰ نے فیصلے کرے. اس طریقے سے اللہ تبارک تعالیٰ نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے اس واقعے کو ذکر فرمایا. ایک اور آیت میں اللہ پاک فرماتے ہیں ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا واغفر لنا ربنا انك انت العزیز الحکیم. وہاں بھی
کہ اللہ پاک اپنی شان عزیزی کو ذکر فرماتے ہیں. ایمان والوں کو یہ دعا سکھلائی گئی، کثرت سے اس وقت یہ دعا ہمیں پڑھنی ہے کہ ہمارے پروردگار لا تجعلنا فتنة للذین کفروا، مشرکین اور آپ کے دشمنوں کی ہمیں آزمائش اور تختہ مشق مت بنا. ایسا نہ ہو کہ یہ اعلان کرے کہ تمہارا خدا تھا، یا ہمارے دل میں وسوسہ پیدا ہو جائے کہ اللہ کی مدد کیوں نہیں آتی. حتیٰ اذا استیأس الرسل وظنوا انہم قد کذبوا جاءہم نصرنا. اللہ پاک کی مددیں آتی ہے اللہ پاک کی ان ساری صفات کے ذریعے اور صفت عزیزیت کے ذریعے بار بار ہمیں متوجہ کر رہے ہیں کہ یہ لا تجعلنا، ہمیں آزمائش نہ بنائے. وَاغْفِرْ لَنَا، آگے فرمایا ہماری بخشش فرمائے. لیکن حضرات مفسرین حافظ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کو مشکلات القرآن میں سے ذکر کیا کہ وَاغْفِرْ لَنَا اور وَارْحَمْنَا جب آتا ہے تو إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ کی صفت آتی ہے، لیکن اس جگہ پر وَاغْفِرْ لَنَا کے بعد إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ کی صفت ذکر ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ رحمت تو اللہ پاک کی طرف سے آتی ہی ہے. اس جگہ مسلمانوں کو اللہ پاک کی ذات عالی پر جو یقین کرنا ہے، اس یقین کے لیے صفت رحمت کے بجائے صفت عزیزیت کو ذکر کر کے بتلایا کہ اللہ پاک کی شان غالب اس وقت چاہے ایسے حالات پیدا کرے، ساری کی ساری قوتیں اس کے اختیار میں ہیں. ایک طرف وہ عزیز ہے تو دوسری طرف وہ حکیم. اس لیے دوستوں اور بزرگوں، اللہ پاک کی شان حکیمیت کو سمجھنا ہے. یصبرکم فی الارحام کیف یشاء، اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے انسان کو ماں کے پیٹ میں بناتے ہیں، کیسی اس کے پورے تخلیقی مرحلے پاس اور گزرتے ہیں. اللہ پاک نے فرمایا هو الذی یصبرکم فی الارحام. امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کے ذریعے اللہ پاک کی شان عزیزیت کو بتایا اور کیف یشاء کے ذریعے شان حکیمیت کو بتایا. اس لیے اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حالات باہر سے ہم پر آ رہے ہیں، ایسے موقع پر سب سے زیادہ ضرورت ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے تسبیح اور تحمید کے ذریعے ہمیں بتلایا کہ جتنی زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح اور تحمید ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دلوں میں اللہ کی طاقت سے ہونے کا یقین پیدا ہوگا. اس لیے اور پھر وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، میں اور آپ اپنے قول کے ذریعے، اپنے اعمال کے ذریعے، رات دن ہماری زبان چلتی ہے، ہمارے اعمال سے مختلف چیزیں سرزد ہوتی ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیں متوجہ کیا غیبتوں سے، چغلیوں سے، لایعانی کاموں سے اور بیکار کے بکواسات سے. اس وقت امت کا ایک بڑا وقت ضائع ہو رہا ہے. حضرت مفتی صاحب نے جیسا بھی فرمایا کہ موبائل یہ اہم شے کو چھوڑنا ہوگا. آج کا مسلمان، مرد ہو یا عورتیں، بچے ہو یا جوان، بوڑھے ہو، سب کے سب اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ ان لایعانی کاموں کے اندر صرف کر رہے ہیں. دوستوں اور بزرگوں، باہر کے حالات کیا ہے اس کو سوچا جائے. یہ زمانے میں پنپنے کی اور زمانے میں ترقی کرنے کی چیزیں نہیں ہے. دنیا کی قومیں اپنی دنیا کے لیے ترقی کر رہی ہے، ہمیں اپنی دنیا کے ساتھ اپنی آخرت بنانی. رات کے وقت 12 بجے 1 بجے مسلمانوں کی آبادیوں سے، بڑے شہروں سے آپ گزریے، سوڑوں پر اور اوتوں پر بیٹھ کر ہمارے نوجوان اپنے وقت کو ضائع. دشمن ہمارے کیسے ہمارے خلاف اسکیمیں بنا رہے ہیں اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اپنی دنیا میں مست ہیں. یہ قوموں کے لیے زندگی گزارنے کے، پنپنے کے اور ترقی کے یہ حالات نہیں ہوتے. یہودیوں نے جرمنی چھوڑا اور امریکہ گئے اور امریکہ کی یونیورسٹیوں میں محنت ایسی کی کہ ایک صاحب سنا رہے ہیں کہ رات کے وقت وہ گشت لگا رہے تھے یونیورسٹی کا. وہاں یونیورسٹی کی ہاسٹل کے اندر گئے، کچھ بچے بیٹھے بیٹھے پڑھ رہے ہیں. رات کا 1 اور 2 بجا ہو. انہوں نے کہا کہ اتنے لمبے وقت میں تم لوگ پڑھ رہے ہو، سارے بچے سوئے ہوئے. انہوں نے کہا جرمنی سے ہجرت کر کے امریکہ میں آئے، ہمارا کوئی وطن نہیں. اس لیے ہمیں اس ملک میں ایسی محنت کرنی ہے کہ ہم اس ملک کے بچوں سے تعلیم میں اپنے آپ کو، تجارت میں اپنے آپ کو آگے کریں اور دنیا میں سربراہی اور دنیا کے اندر اپنا کوئی مقام رکھنا ہے تو اس کے لیے ہمیں اپنے آپ کو آگے بڑھنا. اس ملک میں دنیاوی ضرورتیں بھی ہیں، ایجوکیشن میں بھی ہمارے نوجوان پیچھے ہیں. سائنس انجینئرنگ کے جو سبجیکٹ ہے اس میں مسلمان کتنے آگے بڑھتے ہیں. رات
یہ دنیا کی میں آپ سے بات کر رہا ہوں، اور دین کے لیے، نمازوں کے لیے، عبادتوں میں، ذکر میں، تلاوت میں ہمارا کتنا وقت مشغول ہوتا ہے ہم سب جانتے ہیں۔ زندگیوں میں دوست اور بزرگوں اس طرح قومیں ترقی نہیں کرتی ہے۔ باللیل رہبان وبالنہار فرسان، صحابہ کرام کی جاسوسی کی جاتی ہے، رومی لشکر اور ایرانی لشکر تحقیق کر رہے ہیں، اور پتہ چلتا ہے کہ یہ دن میں سوار ہے اور رات کو عبادت گزار ہے۔ اس لیے اس وقت کے جو حالات ہیں، ایک طرف تو ہم نا امید نہ ہو، اور دوسری طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اپنے آپ کو متوجہ کریں، استغفار کی کثرت کریں۔ من لزم الاستغفار جعل اللہ له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کثرت سے جنہوں نے اپنے آپ کو استغفار میں لگایا، ہر پریشانی، ہر تکلیف سے اللہ پاک نجات دیں گے، اور ہر چین اور سکون کی زندگیاں نصیب فرمائیں گے، اور رزق ایسی جگہ سے دیں گے جہاں کا وہم و گمان نہیں ہوگا۔ آج رزق کے لیے حلال و حرام کا فکر کیے بغیر مسلمان کہاں کہاں خامے مار گیا۔ دوستوں اور بزرگوں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب ایمان سے لے کر توحید تک میں زندگی کے سارے مسائل ہمیں ذکر کی۔ کتاب الطب، کتاب العقیمہ ہمیں بتلائے کہ کھانے کی کون سی چیزیں کھائی جائے۔ اس وقت جو کورونا وائرس دنیا میں پھیلا ہوا ہے یا اس کی ہوا پھیلائی جا رہی ہے، یہ کیا ہے؟ ماہر ڈاکٹروں کا یہ کہنا ہے کہ یہ خبیث اور حرام غذاؤں کے کھانے ہی کی بنیاد پر یہ بیماریاں جنم لیتی۔ اسی طرح اس وقت کا جو فوڈ ہے، فاسٹ فوڈ، اور اس کے اندر جو چیزیں استعمال ہوتی ہے، اس کے اندر بھی کثرت سے سور کی چربیاں یا مختلف جانوروں کے جو جراثیم استعمال کیے جاتے ہیں، اس کے نتیجے میں یہ نہ ہو سکے۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت اللہ پاک نے بتلائی، وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ۔ پاکیزہ اور حلال چیزیں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، آپ نے حلال فرمایا، اور گندی اور خبیث چیزوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام فرمایا۔ اس وقت وہ کہہ رہے ہیں بار بار ہاتھ دھو، منہ دھو۔ وضو کا جو عمل ہمارا ہے، یہ اس عمل کی طرف راغب کر رہے ہیں۔ دنیا کو ادھر سے الٹ پھر کر اللہ پاک کی انہی چیزوں کی طرف جانا ہے جن کو اللہ تبارک تعالیٰ نے حلال فرمایا۔ چاہے نہ چاہے وہ مجبور ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ عقیمہ اور ان کے ذریعے ہمیں ان چیزوں کی طرف متوجہ کر رہے ہیں۔ پورا دین جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ پاک نے ہمارے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی کے ذریعے بخاری شریف اور حدیث شریف کی دوسری کتابوں میں جمع کر دیا۔ دنیا کی کسی قوم کو کسی چیز پر عمل کرنا ہو تو اپنے نبی کی کوئی بات یا اپنے بڑے کی کوئی بات صحیح سند کے ساتھ ان کے پاس نہیں ہے۔ یہ ہم دیکھ رہے ہیں ہماری سندیں کس طریقے سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہے۔ ایسا برکت والا، ایسا مبارک، ایسا مستند اور ایسا بالکل جامع دین اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ ہم ان احادیث کی قدر کریں، ان محدثین کی قدر کریں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کو، آپ کے عمل کو ہمارے سامنے پیش کیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک کہیں سنی باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا